جی دوستوں، پچھلے دنوں ایک خبر اڑی کہ جی سعودی عرب نے پاکستانیوں کو ویزا دینے پر پابندی لگا دی۔ اب یہ خبر اس قدر وائرل ہوئی کہ پہلے تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ ہاؤ کم سعودی عرب نے اس قدر بڑا ڈیسیژن لیا ہے، کیونکہ ہر طرف یہ خبر چل رہی تھی تو پریشانی بھی تھی اور حیرانی بھی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ گو کہ ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ایشوز اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی خیال یہی آیا کہ سعودی عرب تو ہمارا برادر ملک ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب بھی ہو کے آئے تھے سعودی عرب آفیشیل دورے پہ، گو کہ بنیادی طور پہ آپس کی بات ہے، عمرہ کرنے گئے تھے لیکن ساتھ میں آفیشیل دورہ بھی ہو گیا۔ لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی یہ خبر کہ کس طرح ممکن ہے کہ سعودی عرب پاکستانیوں کو ویزا دینے پر ایک پابندی لگا دے۔ تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ سعودی عرب نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ حج کے بعد تک، آپ کہہ لیجئے کہ مڈ جون تک یہ پابندی ہے کہ کسی پاکستانی کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ صرف پاکستان پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے، ایون بھارت بھی ہے جو کہ مسلم ملک نہیں ہے لیکن بھارت بھی ہے، وہاں پہ مسلم میں کافی لوگ مسلمان رہتے ہیں، تقریباً 200 ملین کے قریب۔ اسی طرح کچھ 13 ممالک ہیں کل ملا کر، جس میں عرب دنیا کے ممالک بھی شامل ہے، عراق ہے فار دیٹ میٹر، نائجیریا ہے، سوڈان ہے، تو جہاں پہ مسلم آبادی بہت زیادہ ہے تو ان پہ انہوں نے کہا کہ جی ان پر پابندی ہم لگاتے ہیں، اور یہ وسط جون میں 15 جون تک پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ پابندی کیوں لگی یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی حج کا موقع آتا ہے تو بہت سے لوگ یا ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں بھی رہتے ہیں وہ بعض اوقات وزٹ ویزا پہ چلے جاتے ہیں یا عمرہ ویزا پہ بھی فار دیٹ میٹر چلے جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اوور اسٹے کر لیتے ہیں وہاں پہ اور پھر کہتے ہیں کہ چلیے جی ہم آئے ہوئے ہیں تو حج بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں، اس قسم کے لوگوں کی پوری دنیا سے اگر آپ دیکھیے، وہ لوگ جو حج کے لیے گئے نہیں ہوتے یا ایٹ لیسٹ انہوں نے حج کا ویزا نہیں لیا ہوتا، لیکن وہ رک جاتے ہیں اور وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور پھر حج کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کو بہت پریشانی ہوتی ہے ان دا سینس کہ وہ جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں جتنے لوگوں کے لیے، وہ نمبر اس سے کہیں زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے۔ اور پچھلے سال بڑا دلخراش واقعہ بھی ہوا تھا، آپ سب جانتے ہی ہیں، تقریباً 1000 عازمین حج اپنے ہاتھ سے جہاں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو اب اس قسم کی سچویشن اللہ نہ کرے ایسی دوبارہ کبھی بھی ہو، لیکن انہی حادثات کو روکنے کے لیے اور انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ اس دفعہ جو ہے جون تک سارے ویزے بند کر دیے ہیں اور صرف حاجیوں کو ویزے دیے جائیں گے۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر یہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے اور حج کو بہتر طریقے سے ارینج کرنے کے لیے ہے تو ہم سب کو تو خوش ہونا چاہیے۔ جس کو حج کرنے جانا ہے تو وہ حج کا ویزا لے، حج کی جتنی بھی تیاریاں ہیں اسی طریقے سے جائے، رادر دین کہ آپ یہ شو کریں کہ جی ہم وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے نہیں جا رہے، اور پھر آپ پہلے ریاض چلے جائیں اور پھر ریاض سے بائی روڈ آپ اس طریقے سے حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ تو یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ جس کام کے لیے آپ نے، جس کیٹیگری اور جس پرپس کے لیے آپ نے ویزا لیا ہے اسی پرپس کے لیے آپ جائیے۔ تو مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ بہرحال بہت سے لوگوں نے اس کو جس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ خدا نخواستہ پاکستان پہ کوئی ایکسکلوسیو اسپیسیفک پاکستان کوئی ایکشن لے لیا سعودی عرب نے اور پاکستانیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، اور بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ جو بہت سے بھکاریوں کا جو مافیا ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہمیں خلیجی ممالک میں نظر آتا ہے، ایون سعودی عرب میں بھی، جو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہی بنتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ہم نے، ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اب تھوڑا بہت اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اب وہ جس طرح پہلے کچھ ماہ پہلے یہ سلسلہ تھا، اب شاید اس طرح نہیں رہا، کافی اس پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور
بس جب امید یہی رکھنی چاہیے کہ دوبارہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی جو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہوں گی. لیکن جہاں تک سعودی ویزے کا تعلق ہے وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ اس میں 12 ممالک اور بھی ہیں, اور جو وجوہات ہیں میں نے وہ آپ کو بیان کر دی ہیں. تو اس لیے بہت سا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے. دنیا جو لوگ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستانیوں کے دل برا کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے, تو وہ اس قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں, افواہیں. تو ہمیں ان افواہوں کو ذرا سوچ سمجھ کے بے کار نہیں دھرنے چاہیے, اور ہر خبر کو خبر نہیں مان لینا چاہیے. بہت سی خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو افواہ ہوتی ہیں, اور افواہوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے, اس طرح میں نے پہلے عرض کیا. تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی میں تصحیح کر لوں, کیونکہ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں دیکھ رہا تھا جو وائرل بھی ہوئی ہیں, اور بہت سے لوگ پاکستانی حکومت کو تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جی ابھی تو آپ دورہ کر کے آئے تھے, یہ کیا ہو گیا کہ پاکستانیوں پر کو ویزے پہ پابندی لگ گئی, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. تو اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ بہت ہو رہی ہیں, تو یہ تصحیح بہت البتہ ضروری تھی. اللہ حافظ.